سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. حاضرین محترم، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے 3 جمعے سے 18ویں پارے کی ابتدائی آیات کا بیان چل رہا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ جو ایمان والے ان صفات کو اپنی زندگی میں لے آئے، ان صفات کے اوپر عمل کر لیں تو وہ فلاح یافتہ ہیں، یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اس کو ذرا باہر رکھے ہو بالکل۔ تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہیں۔ تو ان صفات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی جو صفت بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ جو ایمان والے اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں وہ فلاح یافتہ ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اب ہم اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کیسے کریں؟ تو انسان کو نماز کے اندر خشوع حاصل کرنے کے لیے پہلے خضوع کو حاصل کرنا ہوگا۔ آپ نے یہ لفظ بارہا سنا ہوگا کہ نماز کے اندر خضوع اختیار کریں۔ خشوع کے معنی ہے اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ خضوع کے معنی ہے کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء کو سنت کے مطابق اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ تو بات یہاں تک آ گئی تھی کہ ہم جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں قوما کرتے ہیں، قوما تک بات آ گئی تھی۔ اب جب ہم قوما سے سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جانے کا ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سجدے میں جانے کی ترتیب کیا ہے؟ تو جب ہم قوما سے سجدے کی طرف جائیں تو جب ہم بیٹھنے لگے یعنی اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیکنے لگے اس وقت تک ہماری کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اس میں بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ہم قوما سے سجدے کی طرف جاتے ہیں تو اپنے جسم کو یعنی اپنی کمر کو، گردن کو پہلے ہی جھکا لیتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ ہم بالکل سیدھے ہماری کمر بھی سیدھی ہو، گردن بھی سیدھی ہو، ہم سجدے میں جائیں۔ جب ہم اپنے گھٹنوں کو زمین کے اوپر ٹیک لیں اب ہم اپنی کمر کو، اپنی گردن کو جھکائیں، تو ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا ہے۔ اور جب ہم سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے ہم اپنے جسم کو زمین کے اوپر کون سے جسم کے عضو کو ٹیکیں؟ تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں ہم گھٹنے کو پہلے ٹیکیں، اس کے بعد ہتھیلی، اس کے بعد ناک، اس کے بعد ہم اپنی پیشانی کو سجدے میں جائیں۔ اس کا یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ زمین سے ہمارے جسم کے اعضاء جو سب سے قریب ہوں گے وہ سب سے پہلے سجدے میں جائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کھڑے ہیں، اب ہم زمین سے اپنے جسم کے عضو کو سب سے زیادہ قریب گھٹنے کو دیکھتے ہیں تو گھٹنے ہمارے پہلے سجدے میں جائیں گے،
اس کے بعد زمین سے جو قریب ہے وہ ہمارے ہتھیلیاں ہیں، ہاتھ ہیں، پھر وہ سجدے میں جائے گی۔ اس کے بعد ہماری ناک زمین کے قریب ہے، اس کے بعد وہ سجدے میں جائے گی۔ پھر ہماری پیشانی قریب ہے، وہ سجدے میں جائے گی۔ یہ سجدے میں جانے کا سنت طریقہ ہے۔ اب ہم اس کے خلاف بھی سجدہ کر سکتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز کی جو انوارات ہیں، جو برکات ہیں، نماز کا جو نور ہے، نماز کی جو حلاوت ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنی نماز کو سنت کے مطابق کر لیں گے، نہ کوئی ہمیں پریشانی ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں، بس تھوڑے سے دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو یہ سجدہ ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس سجدے کی نعمت سے زیادہ اس کائنات کے اندر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہو جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو قرآن میں آتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ آپ سجدہ کیجئے اور میرے قریب ہو جائیے۔ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم اپنے جسم کو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اس وقت پوری کائنات ہماری اس پیشانی کے نیچے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم اس سجدے کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے، سنت کے مطابق ادا کریں گے، تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا اور ہم اللہ سے جو چاہتے ہیں وہ ہمیں ملے گا۔ اب اگر ہم اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے تو پھر یہی سجدہ ہم کبھی امیر کے سامنے کریں گے، کبھی کسی بادشاہ کے سامنے، کبھی کسی حاکم کے سامنے، کبھی کسی افسر کے سامنے، یہ سجدہ ہم ہر جگہ کریں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے تجھ کو نجات دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم اللہ کے سامنے صحیح طریقے سے سجدہ کرنے والے بن جائیں تو پھر ہمیں اللہ تمام لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچا لے گا، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم اس کو سنت کے مطابق سجدے کو کریں۔ اب جب ہم سجدہ کر لیں، ہماری سجدے کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سجدہ کر کے دکھایا ہے، جو صحابہ کرام کو سکھایا ہے، اس سجدے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب ہم سجدے میں اپنی ہتھیلیوں کو زمین کے اوپر رکھیں تو اپنی ہتھیلیوں کو ایسے ملا لیں، ہماری چاروں انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی انگلیاں بالکل کھلی ہوئی ہوتی ہیں سجدے کی حالت میں، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ رکوع کے اندر انگلیاں پوری کھلی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور سجدے کے اندر ہماری ہتھیلیوں کی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ باقی ان دونوں کے علاوہ نماز کی جتنی بھی ہیئت ہے اس کے اندر ہماری ہتھیلیاں نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ بند ہوں، بلکہ درمیانی حالت میں ہو۔ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، اور بہت سارے ہم طریقے کرتے ہیں۔ تو جب ہم سجدے میں جائیں تو ہماری ہتھیلیوں کی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہونی چاہیے، اور ہمارا چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں ہو۔ بہت سے حضرات اپنی ہتھیلیوں کو سر سے بھی آگے لے جاتے ہیں
اور بہت سے حضرات بالکل پیچھے کھینچ لیتے ہیں، تو یہ تمام طریقے سنت کے خلاف ہے۔ تو ہمارا یہ چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں ہو، اور ہمارا ہتھیلیوں کا انگوٹھا کان کی لو کے برابر میں ہو، یہ سجدے کی ہیئت ہے۔ اور ہماری یہ کوہنیاں ہمارے پہلوؤں سے الگ ہونی چاہیے، جو ہمارا پہلو ہے اس سے جدا ہونا چاہیے، یہ سجدے کی ہیئت ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کوہنیوں کو اتنا زیادہ کھول لیتے ہیں کہ جو برابر میں نماز پڑھتا ہے اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے، تو ہم اپنی کوہنیوں کو اتنا بھی نہ کھول لیں کہ جو برابر میں نماز پڑھے اس کو تکلیف ہونے لگے، بس اتنی کھولے کہ ہماری کوہنیاں پہلوؤں سے الگ ہو جائے، تو یہ سجدے کی حالت ہے۔ اور سب سے اہم جو مسئلہ ہے سجدے کے اندر وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ سجدے میں زمین کے اوپر ٹکی ہونی چاہیے، اور ان انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم اپنی پیروں کی انگلیوں کو موڑ لیں تاکہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اگر ہم سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہم نے 3 مرتبہ تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلی، اگر 3 مرتبہ تسبیح ہم نے پڑھی اور اتنے وقت میں ہماری پیروں کی انگلیاں 1 مرتبہ بھی زمین کے اوپر نہیں ٹکی، ہوا میں کھڑی رہی، تو ہمارا سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، نماز بالکل ختم۔ تو اس لیے اس بات کی طرف زیادہ دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے کوئی کام سنت کے خلاف کیا نماز تو ہو جائے گی، ثواب میں تھوڑی کمی ہو جائے گی، لیکن ہم سجدے میں اپنی پیروں کی انگلیوں کو زمین کے اوپر ٹکا کر رکھیں، اگر 1 لمحے کے لیے بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہماری پیروں کی انگلیاں زمین کے اوپر نہیں ٹکی تو ہمارا سجدہ نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز ہماری خراب ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ نہیں۔ تو جس کام کے لیے ہم آئے ہیں ہم نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے۔ کمپنی والے اپنی کمپنی سے نماز کے لیے آتے ہیں، بزنس مین دکان بند کر کے نماز کے لیے آتا ہے، تو جس کام کے لیے ہم آئیں تو اس کام کو ہم صحیح طریقے سے ادا کریں، اس کام کو ہم سنت کے مطابق ادا کریں، تو یہ ہماری پوری سجدے کی کیفیت ہمارے سامنے آ گئی۔ جب ہم ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور جلسے کی مقدار بھی ہماری اتنی ہونی چاہیے جتنی قوما کی ہوتی ہے، یعنی ہم رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی دیر کھڑے رہیں کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء اپنی حالت پر آ جائیں۔ تو ایسے ہی ہمیں سجدے میں کرنا ہے، جب ہم ایک سجدہ کر کے بیٹھ جائیں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ حدیث کے اندر بھی ہمیں جلسے کی دعائیں ملتی ہے کہ اللہم اغفر لی ہادنی ورزقنی وجبرنی، اور بھی دعائیں ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم ایک سجدہ کریں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایک سجدہ کیا ابھی صحیح طریقے سے بیٹھے نہیں، فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ یہ تعدیل ارکان، کیا مطلب؟ نماز کو اطمینان سے ادا کرنا یہ واجب میں آتا ہے۔ اگر کوئی ہمارا واجب چھوٹ جائے تو ہمیں نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا۔ تو اس لیے ہم اپنی نماز کو سنت کے مطابق پڑھیں، اور جب ہم دونوں سجدہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، تو اتحیات میں ہمارا بیٹھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟
تو میرے دوستو خوب سمجھو کہ جب ہم اتحیات میں بیٹھنے لگیں، قاعدہ کرنے لگیں، تو دایاں پاؤں ہمارا کھڑا ہونا چاہیے اور اس دائیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بہت سے حضرات اپنی انگلیوں کو قبلے کی طرف نہیں کرتے، یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ دایاں پاؤں کھڑا ہو، انگلیاں قبلے کی طرف ہو اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں، یہ اتحیات کا سنت طریقہ ہے۔ اور ہم قاعدے کے اندر اپنی انگلیاں کیسے رکھیں؟ بہت سے حضرات بھی اس میں افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم اپنی ران کے اوپر رکھیں، گھٹنے کے اوپر رکھیں یا گھٹنوں سے نیچے رکھ لیں بالکل۔ تو میرے دوستو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہماری ہاتھوں کی انگلیاں یہ گھٹنے سے جو اوپر کا حصہ ہے وہاں پر ہونی چاہیے، اور ہماری ہتھیلیوں کا آخری پوروا، آخری سرا یہ گھٹنوں سے نیچا ہلکے سے جھکا ہوا ہونا چاہیے، باقی پوری ہتھیلی گھٹنوں کے اوپر اور یہ پوروا ہاتھوں کی آخری کا حصہ گھٹنوں سے نیچا ہلکا سا جھکا ہونا چاہیے۔ یہ نماز کا جو آپ کے سامنے میں نے طریقہ بتایا بالکل سنت کے مطابق جب ہم نماز پڑھیں گے اور پھر ہم نماز سے جو چاہتے ہیں وہ ہمیں ملے گا۔ اب جو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا، اب اس طریقے کے ادا کرنے میں کوئی پریشانی ہم کو نہیں ہے، نہ کچھ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں کرنا، بس ہلکا سا دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ نماز کہتے ہیں نا، نماز میں خضوع اختیار کریں، تو خضوع کے معنی یہی ہے کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء سنت کے مطابق ہو جائے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے وہ نماز ہماری ہو جائے۔ اب ہم اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کیسے کریں؟ خضوع کا طریقہ تو ہمارے سامنے آ گیا۔ نماز کے اندر خشوع حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز کے اندر یہ کیفیت ہمیں حاصل ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ تصور ممکن نہ ہو کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پہلے تو اپنے ذہن کے اندر یہ بات لائیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور ممکن نہ ہو تو پھر یہ بات سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوگا کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ اللہ کا وجود یقینی ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں کیسے دیکھے گا؟ ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو میرے دوستو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے حق ہونے کا 100% ہمیں یقین ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے مائک کے ذریعے بیان کر رہا ہوں اور اسپیکر کے ذریعے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اب جو حضرات سامنے بیٹھے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ بھائی میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب میری آواز مسجد کے باہر حصے میں بھی جا رہی ہے اور مسجد کے اوپر کے حصے میں بھی جا رہی ہے، لیکن جو باہر ہیں اور جو اوپر ہیں وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے،
لیکن ان لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ نیچے امام صاحب بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہمارے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس طریقے سے مسجد کے اندر ونڈو کے ذریعے، کھڑکی کے ذریعے سورج کی روشنی آ رہی ہے لیکن ہم سورج کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یقین اس بات کا ہے کہ سورج کی روشنی آ رہی ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے نماز کے اندر خشوع حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا اور یہ کیفیت اپنانی ہوگی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جب یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں خشوع حاصل ہو جائے گا، اور خشوع حاصل کرنے کے لیے ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ اس وضو کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، وضو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری وضو کیسی ہے۔ اگر وضو ہماری صحیح ہے تو نماز ہماری صحیح ہوگی، خشوع خضوع حاصل ہوگا، خیالات نہیں آئیں گے۔ اب ہم وضو کیسے کریں، سنت کے مطابق کیسے کریں، اور وضو کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور ہم اپنی نماز کے اندر اللہ کا دھیان اور کیسے لے آئیں، یہ ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آئیں گی۔ اب جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں، نماز کا طریقہ مکمل آپ کے سامنے آ گیا ہے۔